جو سمجھتے نہیں تھے کوئی بات، یعنی زبان کا بیریئر تھا، وہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، بڑی مشکل سے کمیونیکیشن ممکن تھی۔ یہ مہم ان کی جو ہے، یہ گمان غالب ہے کہ یہ شمال کی طرف تھی، اور کوکیشیا کا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر یہ پہنچے ہیں فتح کرتے ہوئے، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کے پرے وہ لوگ آباد تھے۔ حضرت یافس جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، ان کی جو نسل آباد ہوئی ہے وہ زیادہ تر یہی ایریا ہے، یہ روس کا اور منگولیا کا اور چائنا کا اور یہ جو سلسلے ہیں پہاڑی سلسلے ان کے بیونڈ، اور وہاں سے وہ ریڈ کرتے تھے اور جو ہے یہاں پر آ کر فساد مچاتے تھے، لوٹ مار کر کے، وہ قبائلی ان کا ایک سسٹم تھا اور وہ چلے جاتے تھے۔ تو یہاں تک وہ پہنچے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ان لوگوں نے کہا کہ یا ذو القرنین، یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ زمین میں بڑا فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم تمہارے لیے کوئی خراج معین کر دیں، ہم تمہیں سالانہ خراج دیتے رہیں گے، علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اس شرط پر کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دو، تعمیر کر دو۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں ڈیم بنائے جاتے ہیں، دو پہاڑی سلسلے جا رہے ہیں پیرلل، اور وہ پہاڑ بہت اونچے ہوں گے سائڈ کے کہ ان کے اوپر سے ہو کر آنا مشکل ہے، لیکن بیچ میں جو درہ ہے اس میں سے وہ آتے ہیں وہ قبائل، اور آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں۔ اس درے کو بند کر دیا جائے، جیسے ڈیم بنایا جاتا ہے تو وہ بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر وہ پانی پیچھے رک جاتا ہے اور ایک بڑی جھیل بنتی ہے، اسی طریقے سے کوئی آڑ ہو جائے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، فرمایا کہ میرے رب نے جو کچھ میرے تصرف میں دے دیا ہے، جو مال و اسباب مجھے دیے ہیں وہ میرے لیے بہت کافی ہے، یعنی مجھے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے، تاہم میں تمہاری مدد کروں گا۔ فاعینونی بقوہ، اب تم میری مدد کرو جسمانی قوت سے، یعنی مین پاور کے ساتھ۔ اب میں تمہیں گائیڈ کروں گا کیسے کرنا ہے، لیکن مین پاور تم فراہم کرو، آ جاؤ مل کے کرتے ہیں۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، تاکہ میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک اوٹ، ایک موٹی سی دیوار۔ آتونی زبر الحدید، لے کر آؤ میرے پاس لوہے کے تختے، فولاد کے تختے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا پہاڑ کی دونوں پھانکوں کے درمیان، یعنی دیوار اٹھا کر انہوں نے اس کے برابر تک پہنچا دی ہے۔ قال انفخوا، اب فرمایا کہ آگ دہکاؤ یہاں پر، یعنی اس کو آگ میں تپاؤ، اس سارے لوہے کو۔ اس کی جو ہے پوری دیوار بن چکی ہے دونوں پہاڑی سلسلوں کے درمیان۔ حتی اذا جعلہ نارا، اور یہاں تک کہ جب اس کو بھی آگ بنا دیا انہوں نے، یعنی بالکل گرم کر کے لوہا سرخ ہو گیا آگ کی طرح۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب فرمایا کہ میرے پاس لاؤ کہ میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں، یعنی اس پگھلے ہوئے تانبے سے اب وہ بالکل ایک 1 یونٹ بن جائے گا، سارے تختے مل کر یک جان ہو جائیں گے، اور ایک مضبوط دیوار گویا کہ اب تعمیر ہو گئی ہے، آہنی دیوار لوہے کی۔ فما استطاعوا ان يظهروه، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا وہ جو حملہ کرتے تھے کہ وہ اس کے اوپر سے پھلانگ کر آ سکیں۔ وما استطاعوا له نقبا، اور نہ ہی ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ اس کے اندر سوراخ کر سکیں، یہ ایسی شے بن گئی ہے اب۔ قال هذا رحمت من ربی، یہ ہے اصل میں بات نوٹ کرنے کی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چلو جشن منائیں، دیکھو ہمارا کتنی کامیاب ہوئے، ہم کیسا شاندار کارنامہ ہم نے سر انجام دیا۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے، یہ اسی کی مہربانی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو برابر کر دے گا، مسمار کر دے گا، ختم کر دے گا اسے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم چھوڑ دیں گے انہیں تو وہ ایک دوسرے سے موجوں کی طرح ٹکرائیں گے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ وہی اقوام ہے جن کا میں نے ذکر کیا، گوگ اینڈ میگوگ، اور یہ منگولین جو تھے سب کے سب، اور یہ پھر اسی طرح یہ سرائے گوبی، ادھر سے چائنیز بھی آ جاتے ہیں، ادھر سے رشینز، یہ سب جو ہے حضرت یافس کی اولاد ہے، نارڈک ریسز ہیں ان میں سے زیادہ تر۔
یہ اقوام ہیں جو یاجوج ماجوج عام طور پر سمجھی جاتی ہیں، اور قرائن بھی بتاتے ہیں کہ یہی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے نزدیک یہ بہت بڑی کوئی تباہی ان کے ذریعے آئے گی اس زمین پر، ان اقوام کے ہاتھوں۔ وہ جو صد ہے جو تعبیر کی تھی وہ کھول دی جائے گی۔ وہ تو اب سمبولک بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ صد کیا ہے، اس وقت کس پوزیشن میں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کھول دی جائے گی۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعوے دار ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا، یہودی تو سب ختم کر دیے جائیں گے، اسرائیل جو ہے ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، قبرستان بنے گا، اور جو عیسائی ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے، اور جب وہ آ کر بتا دیں گے کہ بھئی یہ سب کچھ تم نے غلط، سارا بے سروپا ایک تصوراتی نظام کھڑا کر لیا تھا، تثلیث کا عقیدہ اور یہ سب غلط تھا، تو وہ ایک طرح سے پھر سب کے سب گویا کہ اب وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جائے گی، پوری کرسچین ورلڈ۔ اب رہ گئے ایک حصہ اس زمین پر، وہ ارضی پر ایک ہی بڑی قوت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی، وہ یہی ریسز ہیں، یلو ماسز اور یہ منگولز وغیرہ، یہ جو قبائل ہیں، یہ ایک بہت بڑی فورس ہے۔ غالباً اسلام کے مقابلے پر اب واحد قوت وہ ہوگی، اور پھر وہ ان کے ساتھ کوئی جنگیں ہونی ہیں، یا وہ کوئی جیسے موج دریاؤں کی موجیں آتی ہیں ٹھاٹھے مارتی ہیں، اس طریقے سے وہ حملہ آور ہوں گے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ پھر احادیث کی روح سے موجزانہ طور پر ہی ختم کرے گا، کوئی وبا ان میں بھیجے گا اور اس سے جو ہے ان کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن یہ ایک فورس ہے جس نے ابھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کے اشارات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ باقی جو اصل حقیقت ہے وہ کھلے گی جب سامنے آئے گا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو کافروں کے سامنے روبرو لے آئیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری یاد سے جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہا دنیا میں، وہ غافل رہے۔ وہی کرٹن ہے، کرٹن جو ہے وہ بیچ میں حائل ہے، وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت کے اندر رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی استعداد سے بھی محروم تھے، یعنی تیار ہی نہیں تھے اللہ کی آیات پر کان دھرنے کے لیے، توجہ دینے کے لیے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کارساز اور حمایتی بنا لیں گے؟ میرے بندے عیسیٰ علیہ السلام فرشتے اللہ کے بندے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بندے ہیں، اور یہ ان کو اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے یا بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں، تو میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں لا کر اپنا حمایتی اور مددگار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے تیار کی ہے جہنم ان کافروں کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، ضیافت طبع کے لیے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ آیات بہت اہم ہے، پھر اسی دجالی فتنے کے حوالے سے۔ اے نبی کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت بھاگ دوڑ جو ہے وہ گم ہو گئی اور اکارت گئی اسی دنیا کی زندگی میں۔ شب و روز ان کو فکر ہے تو دنیا کی ہے، یہاں کے مال بنانے کی ہے، یہاں کی چمک دمک کی ہے، سوچ ہے تو اس کے لیے ہے، بھاگ دوڑ ہے تو اس کے لیے ہے، اٹھنا ہے تو اس کے لیے ہے، سونا ہے تو اس کے لیے ہے، ہونا تو چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے کہ جو رب العالمین ہے۔ توحید کا تقاضا تو یہ ہے، اور ان کا طرز عمل یہ ہے کہ سونا، اٹھنا، کھانا پینا، جاگنا، سوچنا، غور کرنا، بھاگنا، دوڑنا صرف دنیا کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کارنامے سر انجام دیے، بڑی اچیومنٹس۔ ہم بھی بڑی تعریف کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو غرق ہے دنیا داری کے اندر، گردن تک بلکہ سر تک، بڑے سیلف میڈ انسان ہے جی، بہت سیلف میڈ انسان ہے، کہاں سے شروع کیا اور کہاں سے ہوتا ہوتا اب دیکھیے اب وہ کتنا مل اونر ہے، اور ایک نہیں 10 فیکٹریاں ہیں، اور ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ سب کچھ دنیا ہی ان کا مقدم ہے،
اور ترجیح